अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। ये मेरे पीछे देखिए कितना रश है और बहुत रश है यहाँ पर। ये देखिए बहुत रश है। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कितना रश है। आए मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज़ है। क्योंकि रात 2 बजे इज्तिमाई दुआ होगी, इस वजह से मज़ार शरीफ की तरफ जाने वाले 6 बड़े रास्तों पर कमो बेश 5 चेक पोस्टें बनाई गई हैं ताकि किसी भी नागहानी हादसे से बचा जा सके। हर नाके पर हर अकीदतमंद की तलाशी ली जा रही है, इसलिए ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। क्योंकि मुझे दुआ शुरू होने से पहले मज़ार शरीफ की इमारत के अंदर दाखिल होना है, इसलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जहां से मैं जल्दी मज़ार तक पहुंच सकूं। दोस्तों, ये देखें कि दाता साहब जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं और कितनी छोटी छोटी गलियों से गुज़र के आज अली हजवेरी सरकार के उर्स का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। मैं दुआ के लिए जा रहा हूँ जो रात को तकरीबन 2 बजे होनी है। हर तरफ से कॉर्डन ऑफ कर रखा है और ये इस गली से गुज़र के हम जा रहे हैं और ये गली जाएगी बाहर की तरफ। और ये देखिए यहाँ से निकलेंगे हम, तो यहाँ पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर अक्सर आपने सुना होगा कि मैं दाता दे मेले ते चलना है। दरअसल उर्स मुबारक की तकरीब मज़ार शरीफ के अहाते के अंदर होती है और मेले का समा बाहर होता है। क्योंकि रोज़े अव्वल से यहाँ रश होता है, इसलिए लोग यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगा लेते हैं। झूले वाले झूले, सर्कस वाले सर्कस लगा लेते हैं। हज़ारों लोगों की आमद जामद की वजह से मज़ार के गिरदो नवा में एक आर्जी मार्केट बन जाती है और अब तो करोड़ों रुपए की ख़रीदो फरोख्त होती है यहाँ पर। इसलिए मज़ार के बाहर का मंज़र मेले का समा पेश करता है। यही वजह है कि लोग उर्स के मौके पर ये भी कहते सुनाई देते हैं कि मैं दाता के मेले पे जा रहा हूँ। और ये रौनक आज से नहीं, सदियों से जारी है। मतलब मज़ार के बाहर मेले का ये समा 980 साल से जारी है। अब तो मज़ार शरीफ के इंतज़ामात सरकारी सरपरस्ती में महकमा औकाफ वाले चलाते हैं और मज़ार पर होने वाली तमाम तकरीबात और एक्टिविटीज़ की निगरानी करते हैं। यहाँ हज़ारों अहले सरवत लोग जिनको अल्लाह ने गनी कर रखा है, वो हर किस्म के खाने पकवा कर दूर दराज से लाहौर आने वाले इन मेहमानों को अल्लाह के नाम पर खाना खिलाते हैं। क्योंकि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में मुफलिसों गरीबों का पेट भरा करते थे, खाना खिलाया करते थे। इसीलिए उनके चाहने वाले आज उनकी इस सुन्नत को अदा करते हैं और हज़ारों लाखों लोगों को अल्लाह के नाम पर खाना खिलाते हैं।
دوستو یہ لنگر غیر اللہ نہیں بلکہ اللہ کے نام پر بانٹا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر یہ لاکھوں لوگ لاہور شہر کے ہوٹلوں کا رخ کر لیں تو کیا لاہور شہر کے ہوٹل ان لاکھوں لوگوں کو کھانا مہیا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم سارے لاہور والے مل کے ان کو پانی تک نہیں پلا سکتے۔ اس لیے یہ اہل ثروت لوگ اللہ کے ان بندوں کی خدمت کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ان اہل ثروت لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھ کر اعتراض کرنے والے میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا لاہور میں آنے والے ان مہمانوں، ان اللہ کے بندوں کو کسی نے ایک گلاس پانی بھی پلایا ہے؟ اگر نہیں تو خاطر جمع رکھے حضور۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک یہاں پر آتے ہیں، اور ہم شہردار نہ ان کو سونے کے لیے جگہ مہیا کر سکتے ہیں اور نہ لاکھوں لوگوں کو قیمتاً کھانا دینے کی گنجائش لاہور کے ہوٹلوں میں موجود ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہاں پر ہزاروں لوگ دن بھر کی گرمی برداشت کر کے اللہ کے نام کا لنگر کھانے کے بعد سڑکوں پر سوئے پڑے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ ان کو رہائش مہیا کرتے۔ اگر ہم ان کو ایک بستر نہیں دے سکتے تو خدارا اعتراض بھی نہ کیجیے۔ دوستو، جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ان کی تعریف کیجیے۔ مزار شریف پر دعا شروع ہو چکی ہے، آئیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ رکھا اور آج بارگاہ اپنی کوشش کرنے کے لیے دعا سے مجھے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی، حضور پہلے عالم کے تمام غلامی کی ان خدمات کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پر ملک پاکستان کے لیے، پیارے وطن ملک پاکستان کی افواج کے لیے، اداروں کے استحکام کے لیے رب کائنات سب کو اپنی رحمتوں کا سب سے مالا مال فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم ما قرأنا وما قرأنا من القرآن المجيد والفرقان الحميد وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص وجميع الكلمات وصلوات الرسول دوستو، اس وقت دعا ہو رہی ہے۔ اس قدر سخت گرمی ہے کہ جسم پسینے سے شرابور ہے، حبس بہت زیادہ ہے، پانی کہیں قریب میسر نہیں، مگر یہ عقیدت مند موسم کی ہر سختی برداشت کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔
دوستو یہاں پر دیکھیں، یہ ایک نوجوان گرمی سے بے ہوش ہو گیا ہے اور لوگ اس کے منہ پر چھینٹے مار رہے ہیں، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوستو دعا ہو چکی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ گیٹ یہاں پر ابھی تک کھلا نہیں ہے، پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں، دیکھیں۔ دعا ختم ہوتے ہی گرمی سے گھبرائے ہوئے زائرین تیزی سے باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہر شخص کی کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد اس احاطے سے نکل جائے اور کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں تازہ ہوا ملے اور پینے کو ٹھنڈا پانی میسر آ سکے۔ اس موقع پر پولیس اور انتظامیہ بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ دھکم پیل کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہمیں چاہیے کہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، مگر سب سے پہلے باہر نکلنے کی کوشش اور جدوجہد میں بھگدڑ سی مچ گئی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا کیونکہ اندر 2 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے، اس لیے یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ راستہ تنگ ہے اور پیچھے سے آنے والوں کا سخت دباؤ بھی ہے، اس لیے یہ دھکم پیل نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی خیر کرے اور عافیت میں رکھے، آمین۔ دوستوں میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں جہاں سے میٹرو بس گزرتی ہے۔ شدید گرمی اور بہت زیادہ پسینہ بہہ جانے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جو اب کھلی جگہ پر پہنچنے کے بعد بہتر ہو گئی ہے۔ اور یہ منظر دیکھیں، یہ نوجوان بچے کیسے بڑے بڑے پنکھے جھل رہے ہیں، مطلب زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اصلی چہرہ، یہ ہیں ہم جو خدمت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پنکھا جھلتے ہیں۔ اچھائی دیکھنے کے بجائے برائی کی تلاش میں رہنے والے خود بھی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے کمنٹس سے ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہے، اس میں خدمت والا، محبت والا عنصر دیکھیں اور شکر کریں کہ ہمارا معاشرہ نیکی کرنے میں، خدمت کرنے میں، پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں آج بھی سب سے آگے ہے۔ یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے پاکستانیوں کا خوبصورت ترین حسین چہرہ، جو لاہور میں آنے والے لاکھوں زائرین کو نہ صرف کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں اور پنکھا جھلتے ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔